ہماری آج کی ویڈیو 5G کے متعلق ہے۔ 5G پاکستان کے اندر کب سے شروع ہو رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ آئیے تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی مکمل تفصیلات آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ 5G اسپیکٹرم نیلامی سے انٹرنیٹ کی رفتار میں تقریباً 20 گنا اضافہ متوقع ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دور دراز علاقوں کے اندر رابطہ بہتر ہو سکے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور ملک کی جو تکنیکی ترقی ہے اس کے اندر پاکستان شامل ہو جائے گا اور تیزی سے ترقی کرے گا۔ پاکستان میں جو ٹرائل کیا گیا ہے 5G کا، اس کے اندر جو سپیڈ چیک کی گئی ہے تو اس میں 1.685 گیگا بائٹس فی سیکنڈ 5G کی رفتار چیک کی گئی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں 2G سے، 3G سے، 4G سے 5G کا اگر موازنہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2G کی رفتار بہت ہی سلو تھی، اس کے مقابلے میں بہتر آیا، 10 گنا بہتر آیا، تو وہ ہمارے پاس بہتر تھا 3G۔ پھر 3G سے بھی 20 گنا مطلب 20 گنا زیادہ جو بہتر چیز تھی وہ ہمارے پاس 4G تھی، اس کی رفتار 3G کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ بہتر تھی۔ لیکن اب جو 5G متعارف کروایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے جو نگران وزیر مواصلات ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ تقریباً جولائی 2024 کے اندر 5G کی نیلامی کی جائے گی۔ ابتدائی نیلامی کے اندر $1 ارب اس کا جو ہے نیلامی کا مطلب پروگرام ہے کہ $1 ارب کے اندر پاکستان کی یہ جو 5G اسپیکٹرم ہے وہ بک جائے گا، اور 3 قطری جو کمپنیاں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں، اس کی بولی کے اندر اس کو لینے کی وہ کوشش کریں گی، اور یہی زر مبادلہ $1 ارب سے اربوں ڈالر کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوں گے وہ زراعت کے اندر فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، وہ میڈیکل فیلڈ کے اندر فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، وہ تعلیم کے اندر فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس سے کسانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیکل کے اندر ہمیں اس کے کہاں کہاں فوائد ہوں گے۔ جیسے دور دراز کوئی آپریٹ ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر وہاں نہیں پہنچ سکتا فوراً سے، لیکن فوراً وہاں پر آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پر دوسرا ڈاکٹر آپریٹ کر سکتا ہے۔ جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ جو مریض برین کے ہوتے ہیں ان کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں زراعت کے لحاظ سے تو فصلوں کی نگہبانی کی جا سکتی ہے، دور دراز سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے، ان میں کس طرح کی بیماری ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ جو مویشی پال حضرات ہیں ان کے دور دراز علاقوں کے اندر جو مویشی ہوتے ہیں وہ ان کی بھی نگہبانی کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی اگر بات کریں تو تعلیم اس سے آسان ہو جائے گی، اسٹوڈنٹس کو دور دراز کی جو کلاسز لینا ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا، آن لائن جو ایجوکیشن ہے اس کا ٹرینڈ بڑھ جائے گا۔ پاکستان کے لیے 5G ٹیکنالوجی کے اندر شامل ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ 2021 کی رپورٹ کے مطابق جو شائع کی گئی ہے اس کے اندر پاکستان کو 120 ممالک میں سے 90 نمبر کے اوپر رکھا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5G ٹیکنالوجی کی جو رفتار ہے وہ 4G سے 1000 گنا بہتر ہوگی۔ آئیے تھوڑا سا اس کے نقصانات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اسپیشیز کے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ ان کے ہمارے جو ارد گرد جو تھوڑی بہت اسپیشیز بچی ہوئی ہیں، جو پرندوں کی اقسام بچی ہوئی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ برین کے اوپر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتے ہیں اور ہائی فریکوینسی ویوز ہوتے ہیں، دماغ کے اوپر افیکٹ کر سکتی ہیں، مطلب سائیکولوجیکلی بھی انسان کے اوپر افیکٹ کر سکتی ہیں۔ زیادہ ایکسس جو یوز ہے وہ برین ہیمریج کی طرف بھی جا سکتا ہے، سٹریس بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کینسر کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ انسان تولیدی طور پر اس سے جو ہے اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش کے لحاظ سے انسان کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے، اس کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ موبائل کمپنیز کی بات کریں تو موبائل کمپنیز کا جو ابھی تک زر مبادلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، پاکستان کو حاصل ہوتا ہے، وہ $1 بلین ہوتا ہے، اور یہ $1 بلین جو ہے وہ $10 بلین کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان معاشی لحاظ سے تو ترقی کرے گا، لیکن جو عوام ہے یا یہاں پر جو تھوڑی بہت اسپیشیز بچی ہوئی ہیں ان کے اوپر یہ نقصانات ہوں گے۔ تو ہمیں بہتر یہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کے فوائد کو دیکھنا چاہیے، اس کے نقصانات کا ازالہ کرنا چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے،
اور تاکہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف کے اندر کھڑا ہو سکے.